السلام علیکم. آج کا ایک اور ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اور ایڈمنسٹریٹو لاز کے حوالے سے، لیکن حسب روایت پہلے آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو صرف ڈسکس بھی نہیں بلکہ انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا ٹاپک پڑھا تھا. تو لاسٹ ٹائم جناب ہمارا ٹاپک تھا اس کا نام تھا فیچرز آف ایڈمنسٹریٹو لا، جس میں ہم نے اس کا میننگ دیکھا تھا، اس کے فیچرز دیکھے تھے، کانٹینٹ دیکھے تھے، فنکشنز دیکھے تھے. اٹ واز آل اباؤٹ فیچرز آف ایڈمنسٹریٹو لا. اٹ واز اے لینتھی ٹاپک. امید ہے کہ آپ نے یو ہیو پاس تھرو اٹ، پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. اس سے متعلق جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو بار بار تقریباً ہر لیکچر میں ہی آپ سے یہ ایک سجیشن یا آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یار بیٹا فیس بک کا مخالف نہیں ہو، بالکل مخالف نہیں ہو. آپ کی عمر میں اگر نہیں کریں گے تو پھر کس عمر میں کریں گے؟ ضرور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر میں ہی آپ جتنی ایفرٹ، جتنی محنت کر رہے ہیں ایم پی اے کرنے کے لیے، یہی دس از دا رائٹ ٹائم کہ تھوڑا سا پڑھ لیا کیجئے، تھوڑا سا سمجھ لیا کیجئے. کوئی حصہ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس کو کیونکہ جو میں نے آپ کے ساتھ ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بکس تو فالو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ، کافی بڑا حصہ جو ہے وہ ویب سائٹ سے لیا ہوا ہے. تو ویب سائٹس کو بھی اگر آپ وزٹ کر رہے ہوں، گوگل بادشاہ جو کہ ہر سوال کا جواب ہے، اس گوگل بادشاہ میں ضرور دیکھیں. آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کے اس کورس سے متعلق بھی ہوں گی، اور اگر کوئی حصہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو آپ اس کو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اور ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا. بہرحال ہم آج کا حصہ شروع کرتے ہیں. دیٹ از ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کانسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریٹو لا ان پاکستان. اس میں ہمارے دو حصے ہوں گے. کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دیکھیں گے پاکستان میں اب تک 3 کانسٹیٹیوشن آ چکے ہیں. پہلا جو تھا وہ جو بھی لا ہوتا ہے نا جی، وہ اس کو عام طور پہ ناٹ آلویز، لیکن عام طور پہ اس کو جس سال میں وہ بنایا جاتا ہے، جس سال میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سال میں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ والے سال سے یاد رکھا جاتا ہے. لہٰذا پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا وہ 1956 کا تھا، پھر 62 کا، اور اس کے بعد 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. اور اس کے ساتھ جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایڈمنسٹریٹو لاز کے حوالے سے بھی ہم یہاں پہ بہت تھوڑا سا ایریا کو دیکھیں گے. ایک دیکھیں گے امبڈسمین ہوتا ہے محتسب. تو محتسب کو صرف 2 دیکھیں گے. ایک ایڈمنسٹریٹولی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں صرف 2 دیکھیں گے. آج کے لیے صرف 2 دیکھیں گے. ایک دیکھیں گے محتسب کا، وفاقی محتسب یا فیڈرل امبڈسمین کو دیکھیں گے. ویسے تو جو امبڈسمین اسکیم ہے وہ اٹ کنسسٹ آف صوبوں کی حد تک بھی ہے امبڈسمین، اور یہ ٹیکسیشن کے لیے، بینکنگ کے لیے بھی محتسب بنے ہوئے. لیکن ہمارے پاس ایک اور ٹائم آئے گا، ایک اور لیکچر ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، اس میں ہم محتسب کو یعنی امبڈسمین کو تفصیل سے دیکھ رہے ہوں گے. آج کے لیے ہم صرف 2 ٹاپکس دیکھیں گے. ایک ہوگا اس کا محتسب کسے کہتے ہیں، کس طرح محتسب کے فنکشنز کون سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ایک اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے جس کا نام ہے FST یا فیڈرل سروسز ٹریبیونل، جہاں پہ سرکاری ملازمت سے متعلق لوگوں کو کوئی اگر شکایت ہو اپنے محکمے سے تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سنوائی کی جاتی ہے. تھرڈلی ہم اس پہ دیکھیں گے کہ جو فیڈرل منسٹریل سٹرکچر ہے، فیڈرل ایڈمنسٹریٹ، جو فیڈریشن کی حد تک جو منسٹریز ہیں ان کو بھی ہم جسٹ نام دیکھیں گے کون کون سے منسٹریز ہیں، کس کس سال میں بنی ہے، کیونکہ ہم اس کے اس وقت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف
ایڈمنسٹریٹو لا. تو جناب یہاں پہ ہم سٹارٹ لیں گے سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا جناب. 71 میں جب پاکستان بنا تو جو پہلا آئین آیا وہ 1956 میں آیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. اس سے پہلے پاکستان was came into existence in 1947. تو اس وقت میں جو گورننگ لا تھا وہ 1935 کا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ, اس کے تحت پاکستان اور انڈیا امیڈیٹلی اس پہ گورن ہو رہے تھے. بہرحال اس سلائیڈ میں جو آپ سے ڈسکس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ 3 جون 47 کو جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ ایکسیپٹ کیا. اس نے دیکھیں کام قانون کے مطابق ہوتے ہیں, تو اس نے اپنے قانونی طور پہ تسلیم کیا کہ ناؤ دی انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ ان ٹو, پاکستان اینڈ انڈیا, جو آپ کا کمبائن انڈیا تھا, جس میں ظاہر ہے بنگلہ دیش بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ تھا, تو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ فیصلہ کیا تھا 3 جون 47 کو. پھر جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ 18 جولائی 47 کو منظور کیا گیا اور 2 سوورن اسٹیٹس بنائی گئیں, پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان came into existence in 14th August and India came into existence on 15th August. ہمارے ایک دن کے بعد انڈیا کا ہم سالگرہ مناتے ہیں, وہ اپنا جنم دن منا رہے ہوتے ہیں. سو 2 ڈفرینٹ اسٹیٹس جو تھیں وہ ایگزسٹ ہوئی. اور سوورن اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی بہت تفصیل سے پڑھیں گے کہ سوورنٹی کیا ہوتی ہے. سوورنٹی سے ویسے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو خود مختار ہو, اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو, جس کی ایک عزت ہو, جو کسی اور ملک سے یا کسی اور فورس سے ڈکٹیشن نہ لیتی ہو. تفصیل سے پڑھیں گے. بہرحال پاکستان بھی ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ, اور اسی طرح جو انڈیا تھا وہ بھی ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ معرض وجود میں آئے. مشکل سی اردو ہو گئی نا جی, معرض وجود میں آئے, یا برتھ آف 2 نیو کنٹریز, جس میں سے ایک میں ہم ہیں پاکستان میں. یاد رہے کہ پاکستان جو ہے وہ بسائڈ ایوری تھنگ, کہ آپ کو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں جی پاکستان, ہر برائی پاکستان میں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن ایسا نہیں ہے. کبھی اگر موقع ملے تو دیکھیے گا پاکستان کے بارے میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں, اور کوائٹ فرینکلی بہت زیادہ اچھی باتیں ہیں. چند بری باتیں ہیں لیکن بیشتر اچھی باتیں ہیں. میں اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ملکوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو پر کیپیٹا انکم دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں اگلا ایشو آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی اتنی ہے, ہماری اتنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آزادی کو کتنے عرصہ ہوا ہے اور کتنا عرصہ ہم نے خود اپنے اوپر حکومت کی ہے, اور اس کے علاوہ یعنی پاکستان نے خود اپنے اوپر حکومت کی ہے, یا کتنا عرصہ پاکستان جو تھا وہ غیر منتخب حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے. امریکہ کی آزادی کو کتنا عرصہ ہوا, اور کیا وہاں پہ کبھی کوئی غیر منتخب حکومت آئی ہے یا نہیں آئی؟ منتخب حکومت اور غیر منتخب حکومت کا ایک بنیادی سا فرق جو ہے, بنیادی سا سوال وہ یہ ہے کہ حکومتیں لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہیں, تو غیر منتخب حکومتیں جواب دہ نہیں ہوتی ہیں. موجودہ حکومت, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے لہٰذا نام اس وقت میں نہیں لوں گا کہ کس کی حکومت ہے,
اس وقت کی حکومت کا جب آپ کے پاس اتھارٹی آئے گی، جب اتھارٹی کیا ہے آپ کا ووٹ، 5 سال گزریں گے، موجودہ حکومت آئے گی، پھر آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے یہ نہیں دینا، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ اس کو اس وقت میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر آپ کو پالیسیز پسند آئیں گی تو ووٹ دیں گے، اگر پالیسیز پسند نہیں آئیں گی تو نہیں دیں گے. اور میں اس سے پہلے جو بات کر رہا تھا کہ کمپیئر کس سے کر رہے ہوتے ہیں، پر کیپٹل انکم دیکھ لیجئے کتنی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نمبر آف سکولز کتنے ہیں، نمبر آف کالجز کتنے ہیں، ہمارے پاس نمبر آف وہیکلز کتنے ہیں، کمپیئر کریں باقی سارے اس ریجن کے ملکوں سے. میں آپ کو خاص طور پہ دعوت دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ اسٹیٹ چھلانگ لگائیں اور یو کے اور یو ایس پہ چلے جائیں. یو کے یو ایس ہم سے وہ مانتا ہوں بالکل آگے کے ملک ہیں، ہم اس کے مقابلے میں پیچھے ہیں، لیکن ہمیں جہاں پہ کمپیئر کرنا چاہیے وہ اپنے آس پڑوس سے کرنا چاہیے، اپنے محلے سے کرنا چاہیے. اگر ہم اسی کنٹینیوٹی میں جس میں ہمیں آزادی ملی تھی، فریڈم گین دی فریڈم ان 47، اگر ہم اس وقت سے لے کے اب تک منتخب حکومتوں کے زیر سایہ چل رہے ہوتے تو کیا ہم یہیں پہ کھڑے ہوتے یا ہم اس سے آگے یا پیچھے ہوتے؟ فیصلہ ظاہر ہے آپ کے حوالے کر دیا. آپ کے اپنے والدین، یا ہمیں اور پیچھے لے کے جاتا ہوں، آپ کے دادا کے جو عمر کے لوگ ہیں، پوچھئے گا ان سے کہ ہم نے پاکستان حاصل کر کے غلطی کی، اچھا کیا. کریٹیسزم از آلویز ویلکم. برائی ہے تو کہیے کہ جی فلاں ایریا میں برائی ہے. دیکھیں، اگر آپ کے والدہ کو کھانا بنانا نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ کھانا چھوڑ دیں گے یا ان کو امپرومنٹ کے طریقے بتائیں گے؟ اگر کوئی ایگزامپل لے لیں کہ آپ کو اگر رات میں نیند نہیں آتی تو کیا کرو گے بیٹا؟ سونے کی کوشش کرو گے یا کہو گے آئندہ میں نہیں سوؤں گا؟ سو فار امپرومنٹ آپ کا کریٹیسزم لازمی ہونا چاہیے. فار امپروومنٹ آپ کا کریٹیسزم لازمی ہونا چاہیے. کیجئے، اچھی بات ہے، اسی سے ترقی ہوتی ہے، اسی سے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. عادت بن گئی ہے یار، وہ ایک بات شروع کرتے ہیں، وکیل ہوں نا، بولنے کی عادت بن گئی ہے، ایک طرف کا سرا پکڑتا ہوں تو آخر تک چلا جاتا ہوں اور مین سٹریم پہ پھر واپس پلٹ کے آتا ہوں. ارے یار میں نے تو کچھ اور کھول رکھا ہے، میں آپ کو کچھ اور پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تو آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لا کے ہسٹری کے ہسٹوریکل اسپیکٹس کیا ہیں ان کو ڈسکس کرنے بیٹھا تھا، اور کہاں سے کہاں بات نکل گئی ہے. آگے چلتے ہیں. بہرحال اس میں یہ ہے موجودہ سلائیڈ میں کہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی 18 1947 کو منظور کیا گیا اور سوورن کنٹریز بنے، جس میں سے پاکستان جو تھا وہ 14 اگست کو بن گیا. اور جو بھی ملک ہوتا ہے، جو بھی کوئی سوورن اسٹیٹ ہوتی ہے، جو بھی کوئی ریاست ہوتی ہے، اس ریاست نے اپنا ایک فریم بنانا ہوتا ہے، فریم آف کانسٹیٹیوشن بنانا ہوتا ہے، اس کے بنیادی خد و خال واضح کرنا ہوتے ہیں. لازمی بات ہے، بالکل اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو جب آپ اپنا گھر کنسٹرکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا ذاتی گھر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ کرے آپ لوگوں کا گھر، آپ ہر کوئی اپنا گھر بنائے، خوب سارا پیسہ بنائے، بڑے سے امیر ہو جائیں، اور اس کے بعد اپنا گھر بنائے. جب اپنے گھر بنائیں گے تو اس کے لیے بنیادی پہلی لازمی چیز کیا ہے؟ زمین ہوگی تو گھر بننا شروع ہوگا. اگر ہم بات کریں ایک ملک کے حوالے سے تو اس کی زمین ہوگی تو اس پہ تو زمین کے تو اس کا کانسٹیٹیوشن ہوگا. اس کا زمین تو ظاہر ہے، سورن اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ ہے تو اس کا زمین تو موجود ہے، تو وہ ایک طریقہ کار بنائے گی جس کے مطابق قوانین بنائے جائیں، اور اس طریقہ کار کا نام کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. سو جو فریم ورک ہے وہ لازمی ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کیسے بنائیں گے، اور اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے پریمبل بنانا. اور پریمبل جس کو جو ابتدائی بات، آپ کوئی بھی بک کھول کے دیکھیں،
بکس کے شروع میں ایک ہر بک پہ بہت کم کوئی ایسی بکس ہیں جس کو مقدمہ کہتے ہیں، اردو میں مقدمہ کہتے ہیں، دیباچہ کہتے ہیں، وہ ضروری، جس کو پریمبل کہتے ہیں انگلش میں. تو کانسٹیٹیوشن کا پریمبل، تاکہ پتہ لگے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے. جیسے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 73 کی بات کر رہا ہوں، 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، وہ بلکہ تینوں کانسٹیٹیوشنز میں، کریکٹ پلیز الاؤ می ٹو کریکٹ مائی سیلف، تینوں کانسٹیٹیوشنز میں یہ بات واضح لکھی گئی ہے. 56 کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، 56 سے پہلے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی گئی تھی کہ جس کو کہتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد، جس کے مطابق ملک میں جو اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پاکستان کے نمائندے، پاکستان کے منتخب نمائندے ایسا کوئی قانون نہیں بنائیں گے جو قانون قرآن و سنت کے مخالف ایک ہے. کچھ اور لائنیں بھی ہیں، لیکن اس میں دیباچے کا ایک بنیادی اور اہم حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف ہو. اس ہی کی بیس پہ، اس دیباچے کی بیس پہ کانسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں، تینوں کانسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں، 56، 62 اور 73 کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. سو جناب، کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فنڈامنٹل لا ہے. اچھا، فنڈامنٹل لا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پریویلنگ لا کون سا ہے، پریویل لا کون سا کرتا ہے. پریویلنگ لا وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ قانون ہو، جو کہ بڑا قانون ہو. مثال کے طور پہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہم 73 کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے شراب پینے پہ، خرید و فروخت پہ پابندی ہے. اگر کوئی قانون ایسا بنا لیا جائے کہ جی صرف پارٹیز میں شراب پی سکتے ہیں، فرض کرتے ہیں، ایسا نہیں بن سکتا لیکن فرض کرتے ہیں ایسا کوئی قانون بنا لیا جائے، اور اگر ایسا قانون بنایا جائے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہوگا. تو اس صورت میں کون سا قانون پریویل کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن، کیونکہ وہ اعلیٰ قانون ہے، کیونکہ وہ بڑا قانون ہے، کیونکہ وہ طریقہ کار بتاتا ہے کون سا قانون بن سکتا ہے اور کون سا قانون نہیں بن سکتا، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنے گا جو کہ قرآن و سنت کے مخالف ہو. لہٰذا شراب، نارکوٹکس قرآن و سنت کے مطابق ایک حرام چیزیں، ان کے اوپر قانون سازی نہیں ہو سکتی. ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے جس میں شراب کو الاؤ کر دیا جائے. That is the Constitution is the fundamental law to run the affairs of the government. گورنمنٹ کیسے بنائی جائے گی؟ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکٹوز، جوڈیشری، ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ جوڈیشری ہوتا ہے، اور تیسرا لیجسلیچرز ہوتا ہے، قانون سازی کا. یہ تمام باتیں کانسٹیٹیوشن میں باہم پہنچائی جاتی ہیں. باہم پہنچائی جاتی ہیں. اچھا جی، جو کریشن آف کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ واز گیون ٹو دی فرسٹ اسمبلی، جس کے تقریباً 80 ممبران تھے، اور 80 ممبران نے پروویژنل اسمبلیز کے سے منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے قانون جو تھا وہ آئین بنانے کا کام ان کے ذمہ کیا گیا، اور اس ذمہ داری کے تحت انہوں نے پہلا آئین بنایا، آئین پاکستان 1956 کا. وجہ کیا تھی؟ کہ بہت سارے مسائل تھے اس نیولی بورن اسٹیٹ کو، بہت سارے مسائل تھے. نہ ہمارے پاس، ہمارے ریسورسز نہیں تھے، پاکستان پہ ریسورسز نہیں تھے. جو اگر آپ اس کو تفصیل اس کی دیکھنا چاہیں، مثال بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس بنیادی جو آفیسز ہی نہیں تھے یار بیٹھنے کے، پین پینسلیں نہیں تھیں، جو
پن نہیں ہوتی ہے اسٹیپلرس کی پنیں یا جو جسے کامن پن کہتے ہیں، کامن پن سے لے کے ہمارا ایک بری حالت تھی پاکستان کو، ایک ٹوٹا پھوٹا پاکستان ملا تھا، اور اس پہ بھی شاید کہیں گزارا ہو جاتا، لیکن اس سے بھی اگلا سٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ مہاجرین بہت بڑی تعداد میں آ رہے تھے۔ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں ہے، لیکن جو باقی مسائل تھے وہ اس قدر انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کر رکھا تھا، اپنی طرف اتنا کمپیل کیا ہوا تھا لوگ، جو ہمارے لیڈر حضرات تھے، کہ ٹائم ہی نہیں تھا، اور پھر ایک نئی ریاست کے طور پہ مختلف ملکوں کے سے تعلقات کیسے ہوں گے، پاکستان کا بنیادی گورنمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، کن ملکوں سے تعلق رکھنے، کن سے تعلق نہیں رکھے، کیا اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک، کیا جو باقی اسلامک ممالک ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے، یا اس وقت کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا یو کے سے کیسے تعلق ہوگا، ہمارا امریکہ سے کیسے ہوگا، ہمارا رشیا سے کیسے تعلق ہوگا، اس وقت کا ملک رشیا کے حوالے سے یہ والی پالیسیز نہیں تھیں، انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، بہت بری حالت تھی۔ تو جناب ہم اس تمام جھگڑے میں، اس تمام مسائل میں it took 8 years کہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے۔ جو پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 56 کا، وہ اس میں بھی پاکستان کو ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا، اور بتایا گیا کہ ہمارے بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ ایکویلٹی، ٹالرنس اور سوشل جسٹس پہ بیس کریں گے، لوگوں کو انصاف اور کسی قسم کا واضح رہے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ والا زمانہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ختم ہوا ہے جب کہ غلامی کا دور تھا، جب بلکہ اس کے کافی عرصے بعد تک کچھ ملکوں میں، پاکستان کی ایگزسٹنس کے کافی عرصے کے بعد تک ایسے کلب کچھ ملکوں میں موجود تھے جن میں آپ صرف گورے داخل ہو سکتے ہیں، یا ایسے بھی ریاستیں تھیں جو صرف مطلب پریولیج آن دی بیسس آف دی کلر سیکٹ، وہ والی ریاستیں موجود تھیں۔ تو اس وقت میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو ترقی کے برابر کے موقع ملیں گے، اور آن دی بیسس آف اسلامک، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا جو دیباچہ تھا وہی یہ لکھا گیا تھا کہ اسلام کے اور قرآن کے بنیادی اصولوں کے مطابق بنائے جاتے، قرآن کے اور اسلامی جو اصول تھے ان کے مطابق تو کسی قسم کا جو ریسزم تھا وہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ however اس بات کو آئین کے مطابق میں بھی شامل کیا گیا، اور اس طرح ہمارا 1956 کا آئین بنا۔ یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ اور لینتھی آئین تھا، جیسے کہ بتایا اسلامک اس میں پرنسپلز تھے، گورنمنٹ کا طریقہ کار بتایا تھا کہ گورنمنٹ کون سی ہوگی، تو وہ فیڈرل لیول پہ ہوگی گورنمنٹ، مطلب مرکزی حکومت کا اس میں ذکر کیا گیا تھا۔ ابھی ہمیں اس وقت میں بات کرتے میں عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا وہ نئی فیڈرل تھی یار، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ یو ایس اے کی ایگزامپل لے لیجئے گا، دے آر اسٹیٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پاکستان میں بتایا گیا کہ نہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اسٹیٹس نہیں ہے، 4 اسٹیٹس، 5 بنگلہ دیش کے ساتھ ملا کے 5 اسٹیٹس کی بات نہیں کی تھی، ایک حکومت اور 4 صوبوں کی بات کی گئی تھی۔ اٹ واز دی ویژن اینڈ دی وزڈم آف دیٹ ٹائم۔ however جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس کتنے عرصے تک منتخب اور کتنے عرصے تک غیر منتخب حکومتیں چلی ہیں، تو 7 اکتوبر 58 کو دی مارشل لا واز امپوزڈ بائی ایوب خان، اور جو آئین تھا اور جو آئین کا طریقہ کار تھا اور کیسے آئین کام کرے گا وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کا سارا ختم کر دیا گیا،
اور ماشاء اللہ نے پھر 1962 سے سمویئر آفٹر 7-8 ایئرز ایوب خان صاحب نے ایک اور کانسٹیٹیوشن دیا جس کو کانسٹیٹیوشن آف 1962 کہا جاتا ہے. یہ 56 کے آئین سے انٹائرلی چینج ہو گیا تھا. قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ملک میں جو آئین بنایا گیا تھا، آئین بنایا جائے گا، وہ آئین جو ہے وہ وفاقی پارلیمانی طرز حکومت کا ہوگا. کیوں وفاقی پارلیمانی طرز حکومت قائد اعظم کے ذہن میں تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی وجہ ہو، لیکن پاکستان جو تھا وہ آزاد ہوا برٹش رول سے، اور برطانیہ کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی پارلیمنٹیرین سسٹم یعنی پارلیمانی طریقہ تھا. اور پارلیمانی اسی وجہ سے وہ تمام ملک جو اب کامن ویلتھ کا حصہ ہیں، یعنی کامن ویلتھ کون سی جگہ ہے؟ کامن ویلتھ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں وہ تمام ملک اس کے ممبرز ہیں، بیشتر ملک اس کے ممبرز ہیں، تقریباً سارے ممبرز ہیں جو کہ کبھی برطانیہ کے زیر اثر تھے. ان تمام کو کامن ویلتھ کہا جاتا ہے. تو کامن ویلتھ ممالک جو ہیں اس میں تقریباً تمام ملکوں میں جو طرز حکومت ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے. تو یہی چیز غالباً یہی چیز قائد اعظم صاحب کے ذہن میں تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسا آئین بنے گا جو کہ وفاقی اور پارلیمانی طرز حکومت کا ہو. 1962 کا جو آئین تھا بہرحال وہ اس سے بالکل مختلف تھا، اور وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی ایگزامپل جو ہے وہ یو ایس اے ہے، امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، یا ایجپٹ ہے، وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. وہاں پہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے بلکہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. اور اسی قسم کا ذکر ان بیسس پہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا وہ پریزیڈنشل تھا. اور پریزیڈنٹ کے پاس بے پناہ اختیارات تھے. فرق کیا ہوتا ہے جی؟ پارلیمان میں جو یہ والا طریقہ جو پاکستان کا رائج طریقہ ہے، اس میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی یا پارٹی ہیڈ جو الیکشنز ہو رہے تھے اس کو ذہن میں رکھیے گا. پارٹی یا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ مختلف جلسوں سے خطاب کر کے اپنا ویژن شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اب ہم اس قسم کی تبدیلیاں لے کے آئیں گے، ہم اس طرح سے ملک کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن پریزیڈنٹ جو ہے، پریزیڈنشل سسٹم، وہ یو ایس کی ایگزامپل لیں یا 1962 کے آئین کے تحت دیکھیں تو وہ ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہے. جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا وہ ڈائریکٹ الیکشن کے نتیجے میں بنتا ہے. جس کانسٹیٹوئنسی میں کھڑا ہو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وہ ایم این اے بن جاتا ہے. اور ایم این اے بننے کے بعد ممبر آف نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد، کیونکہ جو مختلف جو اس کی پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا، اور وہی لوگ اس کو ڈائریکٹ الیکشن دوبارہ ہوتا ہے ہمارے منتخب کیے ہوئے نمائندے، اور وہ پرائم منسٹر کو ووٹ دیتے ہیں. اس شخص کو جو پرائم منسٹر بننے کے کا طلبگار ہو، جس کی انٹینشن ہو، جو سمجھتا ہو کہ پرائم منسٹر بننا ہے، اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں ڈائریکٹ الیکشنز نہیں ہوتے بلکہ ہم کسی لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی شخص کو چاہیں، جو اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہوتا، اکثر اوقات میں جو ہاؤس ہم منتخب کرتے ہیں اس کا حصہ نہیں ہوتا، اور اس کو ووٹ دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن کے نتیجے میں پریزیڈنٹ نہیں بنا. بہرحال 1962 کے آئین کے تحت جو پارلیمان تھا، جو پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹیرین جو فارم آف گورنمنٹ تھا، اس کے بجائے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ
بنایا گیا. However, وہ آئین بھی زیادہ عرصے نہیں چلا اور اس کے بعد جو آئین بنایا گیا اس کا نام تھا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ بنا بڑے دوبارہ ایک طرح کے نامناسب حالات تھے پاکستان کے لیے. بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا، جو ریسٹ آف پاکستان یعنی یہاں کے جو ملک کے حصے تھے وہ بہت ہی ڈسپریٹ ہوئے تھے کہ جی واٹ ہیز ہیپنڈ، اور ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ اس باقی پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جس طرح کہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا. تو بہرحال تھرڈ جو کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایور ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن ہے. کیوں ایور ایگزسٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. بنایا گیا جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا تھا. کیوں بنایا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایور ایگزسٹنگ ہے. اس میں ایک آرٹیکل 6 ایڈ کیا گیا. آرٹیکل 6 کہتا ہے آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جب کوئی کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو اس میں امینڈمنٹ پاسبل ہے. جیسے کہ یو کے کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جیسے کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اسی طرح پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اب تک 20 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. امینڈمنٹس جو ہیں وہ پاسبل ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے. اور طریقہ کار جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے یعنی ایم این ایز اور سینٹ یعنی جو ہم پارلیمنٹ بناتے ہیں، وہ پارلیمنٹ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق 2/3 میجورٹی لے کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص آرٹیکل 6 جس کا بہت شور ہوتا رہا ہے، آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین میں کسی قسم کی تبدیلی کرے، کسی قسم میں کہ اس میں چینج لے کے آنا چاہے، اس میں سے کوئی چیز ختم کرے، کوئی چیز ایڈ کرے آئین میں، اس طریقہ کار کے مطابق جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ 2/3 میجورٹی آف پارلیمنٹ اس کو الاؤ کرے، اس کے علاوہ کسی قسم کی تبدیلی کیا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ ہائی ٹریزن کی سزا ہے. اور ہائی ٹریزن کی جو سزا ہے بعد میں جو اسمبلی کانسٹیٹیوشن میں صرف ہائی ٹریزن کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور ہائی ٹریزن کو ڈیفائن کیا تھا کہ سزائے موت دی جائے گی ایسے شخص کو جو کہ آئین میں کسی قسم کی غیر آئینی طور پہ، آئین کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن غیر آئینی طور پہ اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں آئین میں تو وہ ہائی ٹریزن کی سزا کا حقدار ہوگا. یہ آرٹیکل 6 ہے، اور اس آرٹیکل 6 کی وجہ سے ملک میں اس کے بعد 2 دفعہ مارشل لاز آئے، لیکن دونوں دفعہ میں 73 کے کانسٹیٹیوشن، یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ والا کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے، ایک نیا کانسٹیٹیوشن لے کے آتے ہیں بالکل جس طرح 56 کے بعد 62 کا کانسٹیٹیوشن آیا تھا. ایسا نہیں کر سکتے. کون کون سے میں اس لیے اگلی سلائیڈ پہ آ گیا ہوں، کون سے مارشل لاز آئے، ان کا بھی ہم ایک برڈ آئی ویو اس کو دیکھیں گے کون کون سے ہے. بہرحال جو کانسٹیٹیوشن آف 73 ہے دیٹ ریپرزینٹس دا ول آف پاکستانی نیشن. جتنے ایم این ایز تھے ان ایم این ایز نے یا جتنی پارٹیز موجود تھیں پارلیمنٹ نے، تمام نے یونینیمسلی سب نے کہا کہ جی ہاں یہ والی تبدیلی آئے گی. اور سب نے کہا کہ کیا مطلب ہوا کہ مخالفت میں کسی نے ووٹ نہیں ڈالا، حالانکہ
صرف 2/3 میجورٹی چاہیے، لیکن اس میں 100% نے ووٹنگ کی اور کہا کہ جی ہم ملک میں یہ والا آئین ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کو ہم منتخب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو پارٹی ہے جس کا مینیفیسٹو پسند ہے اس کو ہم پسند کریں گے، اس کو ہم الیکٹ کریں گے، لہٰذا جو الیکٹ تھے وہ ہمارے منتخب نمائندے تھے، اور ہمارے منتخب نمائندوں نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا ہے۔ بہرحال میجورٹی آف پیپل مانتے ہیں کہ یہ دیٹ واز دا وائس آف پاکستان، دیٹ از دا ول آف پاکستان۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کے ٹوٹل 12 پارٹس ہیں، اور اس میں جو آرٹیکلز، جو دیکھیں سیکشنز ہوتے ہیں نا، سیکشن کو اگر آپ کوئی لیٹر لکھیں تو اس میں پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3 اس طرح لکھے، تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں اس کا ایک خاص نام، اس کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ 280 آرٹیکلز ہیں، اس میں 5 اسکیجولز، 7 چیپٹر، اور اب تک کے لحاظ سے ٹل ٹوڈے 20 امینڈمنٹس ہوئی ہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں، جو میں بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے گھبراہٹ میں اور جلدی سے اگلی سلائیڈ پہ آ گیا تھا 73 کو ڈسکس کرتے کرتے میں۔ کانسٹیٹیوشن میں جناب مارشل لا امپوز کر دیا گیا، اور 5 جولائی 77 کو، اور ایک امینڈمنٹ نمبر 8 انووک کی گئی 1985 میں، جس کا نام 58(2)B ہے، جس کے تحت جو پریزیڈنٹ کو یہ اختیارات حاصل ہو گئے کہ وہ منتخب حکومت کو ہٹا سکتے ہیں، منتخب حکومت نہیں بلکہ منتخب MNAs، منتخب جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح صوبوں کی حد تک جو گورنر صاحبان ہیں ان کو یہ اختیار مل گیا، فیڈرل لیول پہ یہ اختیار صدر کے پاس آ گیا۔ تو ایون دین 73 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ اپنی جگہ پہ انووک رہا، اس میں یہ ایک بھاری بھرکم تبدیلی لائی گئی۔ یہ تبدیلی جو تھی یہ کانسٹیٹیوشن کی بنیادی روح کے خلاف تھی کہ کوئی ایک شخص، دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہے اس کی حیثیت پارلیمنٹیرین سسٹم میں وہی ہے کہ وہ جسٹ صرف ایک سارٹ آف ربر اسٹیمپ ہوتا ہے، فیصلے، اختیارات، طاقت کا مرکز، وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ ڈیلیگیشن آف پاورز کے تحت کچھ اختیارات جو ہیں، جو کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں 3 ستونوں کی، لیجسلیچرز کے پاس ہیں، طاقت کا مرکز پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح گورنرشپ کا، ایگزیکٹوز کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہے، جو کہ ہمارے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے، اور آئین جو آئین نہیں بلکہ آئین پہ جوڈیشری ایک اور ہے جو کہ انصاف دینے کا کیا انسٹیٹیوشن ہے، وہ جوڈیشری ہے، اور یہ 3 بنیادی ستون ہوتے، پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن غیر منتخب حکومتوں کو پریزیڈنشل سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ سو اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، تو یہ بتایا کہ جی جو پریزیڈنٹ ہے وہ with reference to this amendment number 8 جو کہ 1985 میں آئی، کہ منتخب جو MNAs ہیں ان کو گھر بھیج سکتا ہے کہ دس از اٹ، آپ مزید آگے نہ چلیں، اس کی اپنی ذہن استعمال کرتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹری سسٹم کا طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، وہ تمام باتوں پہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہے جو کہ اس کو پرائم منسٹر کہے گا کہ جی آپ فلاں فلاں کام کریں، وہ ان باتوں پہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔
پارلیمنٹیرین سسٹم کی جو بیس ہے، جو سٹارٹ لیا گیا ہے، جس طریقہ کار کے مطابق جو ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، وہ یو کے کی ہے، برطانیہ کی ہے. اور برطانیہ میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس وقت میں یہ بالکل کہا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا، اور ٹائم اینڈ اگین اس بات نے خود کو ثابت بھی کیا ہے کہ اگر برطانیہ کی جو اس کی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر وہاں کی اسمبلی اس ریزولوشن کو قانون بنا دے، یہ ریزولوشن پاس کر دے کہ بادشاہ کنگ نے کراؤن بادشاہی عمل کا جو بھی ہو، اس نے اگر خود کو ختم کرنا ہے، خودکشی کرنی ہے، یا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو کراؤن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس آئین پہ کو روک سکے. اینڈ ہی ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ. اس نے ایسا کام کرنا ہی ہے. کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک علامتی سربراہ ہے، پریزیڈنٹ ایک علامتی سربراہ ہے، اور اختیارات کا جو ہولڈ کرے گا وہ پرائم منسٹر کرے گا. بہرحال جناب، ہم اسی بحث میں آگے چلتے ہیں کہ مارشل لا امپوز کر دیا گیا 5 جولائی 1977 کو، اور جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ بنیادی تبدیلی لے کے آئی گئی 85 میں، اور اس کے بعد پڑھنا چاہیں تو اخبار دیکھیں، ویب سائٹ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. اس میڈیا پہ بیٹھ کے آپ سے اتنا تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. دوسرا جو ڈینٹ ڈالا گیا، دوسرا جو ظلم کیا گیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ، وہ 1999 میں کیا گیا، اور مارشل لا لگایا گیا، لیکن اس مارشل لا کا نام ایمرجنسی دیا گیا، اور جو کانسٹیٹیوشن کو ڈسمس کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد روک دیا گیا، آئین ختم ہو گیا کا مطلب اس سے عمل درآمد روک دیا گیا. اور پھر جو مارشل لا جو آرڈرز ایگزیکٹو ایمرجنسی ایگزیکٹوز کے تحت ملک کو چلایا گیا، جو بہرحال ایک عرصے تک چلتا رہا. اور اس کے بعد یہ جب ختم ہوا تو ہمارے پاس ہماری منتخب حکومت اور بتدریج منتخب حکومتیں آنا شروع ہوئیں. امینڈمنٹ نمبر 17 جو تھی وہ اس میں کہا گیا 2003، تاریخ یاد رکھیے گا، 2003 میں ایک اور امینڈمنٹ آئی، اور اس کے ساتھ ہی مارشل لا کا خاتمہ ہو گیا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا اس میں مناسب تبدیلیوں کے ساتھ، جو کہ اس سے پہلے امپوز کیا گیا تھا 1999 میں، 1999 میں، تو اس لیگل فریم ورک آرڈر میں مناسب تبدیلیوں کے ساتھ یہ مانا گیا کہ کانسٹیٹیوشن بحال ہو گیا ہے. بہرحال اس کے بعد مشرف صاحب چلے گئے، نئی حکومتیں آ گئیں، اور کانسٹیٹیوشن پہ اس کے اپنی روح کے مطابق عمل ہونا شروع ہو گیا. کانسٹیٹیوشن ویسے میں بتاتا ہے کہ کون لوگ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننے کے اہل ہیں، اور کون سے لوگ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ چیز کانسٹیٹیوشن سے ہی پتہ لگتی ہے. کانسٹیٹیوشن ہمارا طریقہ کار واضح کرتا ہے کہ آپ یہ فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، فلاں کام کریں. جو امینڈمنٹ نمبر 17 آئی، جس کے مطابق 2003 میں پریزیڈنٹ مشرف واز ان پاور، اور اس وقت میں امینڈمنٹ یہ دی گئی کہ جو لیگل فریم ورک لے کے آئے تھے اس کو ویلیڈیٹی مل گئی اور اس کو مان لیا گیا. لیکن اس کے بعد جو دیگر آئین کے ساتھ مزید کھیلا گیا اس کی ویلیڈیٹی نہیں ملی، اس سلسلے میں کوئی اور امینڈمنٹ نہیں آئی. تو یہ جو سوال ایک
ایک موجود رہتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ ہم 1999 کو کیوں بھول گئے اور 2003 کے متعلق ہم کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں. ویلیڈیٹی کی بات کر رہے ہیں. ویلیڈیٹی مل گئی تھی 2003 میں. مان لیا گیا تھا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا تھا. جو کچھ ہو گیا اب ہم اس سے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. اس طرح کی ویلیڈیٹی مل گئی تھی. تو جناب یہ ہے ہمارے آئین کی کہانی. یہ اور آئین جیسے میں نے آپ کو کہا ایک زندہ چیز ہے, ایک اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, اور آئین اپنی جگہ زندہ ہے, اور آئین اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے, اور آئین اپنی طاقت استعمال کرتا رہے گا. اور یہاں تک ہمارا آنے کا مقصد جو تھا, اس سے پچھلی سلائڈ تک, آئین کی حد تک, کانسٹیٹیوشن کی حد تک, وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے that was the history of constitution of Pakistan 56, 62 اور 73. اور 73 میں جو دو ڈنٹ پڑے ہیں دو, ان کا ذکر کیا. اور 20ویں ترمیم, جو آخری ترمیم جو 20ویں ہوئی ہے, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن اپنی اصل شکل میں بحال ہو گیا ہے. اور جو اس میں بس وہ بحال ہو گیا, اور اب ہم ایز پر دی کانسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. لہذا اگر آپ اخبارات پڑھیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ادارے کے بارے میں بات ہوتی ہے, میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, جوڈیشری میں بات ہو رہی ہے کچھ اداروں سے متعلق. وہ کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن بحال ہے, لہٰذا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک مانی جائے گی, جو بات غلط ہے اس کو غلط مانی جائے گی. Now there is no legal framework order, no martial law. لیکن سر ایک سوال ہے میرا, ہاں جی کیا, وہ یہ کہ کیا آئین آئندہ نہیں چھیڑا جائے گا؟ ویل اس وقت آئین بحال ہے. اس میڈیا پہ بیٹھ کے میں آپ سے اس سے زیادہ تفصیل سے, جتنا میں نے بتا دیا اس سے زیادہ تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک چھوٹا سا ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ بائی فورس ناٹ بائی آپ کی اپنی مرضی شامل نہ ہو جس چیز میں, آپ کو بائی فورس یہ کہا جائے کہ کل سے آپ لڑکیوں کے کپڑے پہن رہے ہوں یا لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہوں, یا آپ کی مرضی ہے تو ضرور, تو کیا آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ فٹ پاتھ گاڑی چلانے کی جگہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ فٹ پاتھ پہ گاڑی چلائی جا رہی ہے, تو کیا آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اور آپ کو اس کی اگزامپل دوں کہ آپ آئندہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ آپ کا آئینی حق ہے, تو کیا آپ مان جائیں گے؟ اور یہ بھی آپ سے کہا جائے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت ہم اس آئین کو ختم کرتے ہیں, ہم نیا آئین لے کے آئیں گے, تو کیا آپ اس بات کو مان جائیں گے؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے, کیونکہ اس دھرتی کے بیٹے ہم ہیں اور ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا کہ ہم ملک میں کس طرح کا نظام حکومت چاہتے ہیں, ہم ملک کو کس طریقے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کس طرح بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرایا جائے کہ نہیں اب آپ ایسا کریں کہ زبردستی نہیں, آپ کی مرضی ہے, داڑھی رکھیں,
کسی کے کہنے پہ داڑھی رکھنا آپ کو منظور ہے؟ کسی کے فورس کرنے پہ، کسی کے فورس کرنے پہ آپ کو منظور ہے؟ یا آپ اپنی مرضی سے رکھنا چاہیں گے؟ یا لڑکیاں کیا اپنی مرضی سے آپ سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہتی ہیں؟ فیصلہ آپ کسی کے کہنے پہ نہیں، ضرور کریں. اور میری کہیں بات ہو رہی تھی، اس کو میں تھوڑا سا آپ سے ضرور ڈسکس کرتا ہوں. ان لائک ویسٹ، میں نے کہا تھا جی پاکستان کی اچھی بات ہے. ان لائک ویسٹ، ہمارے ہاں آپ باہر نکلیں تو داڑھی والے بھی جوان گھومتے ہیں، صرف مونچھیں رکھے ہوئے بھی، اور میری طرح کلین شیو لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. کلاس روم میں اگر آپ کسی نہ کسی کلاس روم میں جاتے ہیں تو کلاس روم میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو جن جگہوں پہ پڑھاتا ہوں کہ انہوں نے، تھوڑی سی سردیاں ہیں آج کل میں جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا ہوتا، بھاری بھرکم کوٹ پہن رکھا ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. کچھ ایسی ہیں جو انہوں نے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال رکھا ہوتا ہے، کچھ ایسی ہیں جنہوں نے سر پہ رکھا ہوتا ہے دوپٹہ، اور کچھ ایسی ہیں جنہوں نے حجاب کر رکھا ہوتا ہے، اور کچھ ہیں جنہوں نے حجاب میں بھی صرف یوں آنکھیں ان کی نظر آ رہی ہیں، باقی چہرہ حجاب میں کمپلیٹ چھپایا ہوا ہوتا ہے. اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہوں نے اس حجاب کے ساتھ کالی اینک بھی لگا رکھی ہوتی ہے. کیا اخباری خبروں کے مطابق سر پہ اسکارف رکھنا ویسٹ میں الاؤڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو الاؤڈ ہے، آپ کی مرضی ہے. دیٹ از یور ڈسکریشن، آپ جیسے مرضی رہیں. ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اب آپ انلائٹن ماڈریشن دکھائیں. ہماری مرضی دکھائیں گے، ہماری مرضی نہیں دکھائیں گے. ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، پچھلے ادوار کی بات کر رہا ہوں کہ سرکاری دفتروں میں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اور کام نہیں ہوگا، نماز پڑھی جائے گی. پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. مسلمان ہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اب آپ کی جو عبادات ہیں، جو بھی عبادت ہو وہ کرنی چاہیے. لیکن کسی کے کہنے پہ یا آپ کی اپنی مرضی سے، آپ کی فری ول سے. سو آپ کا سوال کا جواب یہی ہے. اس وقت آئین موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آئین کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے. ان ایکسپٹیبلٹی ہے تو بھی بتانی ہے، اور اف اٹ از ایکسپٹیبل تو بھی بتانا ہے. بینگ لائر، ہم نے تو ثابت کیا کہ ہمیں تو آئین ہی چاہیے ہے. بینگ اسٹوڈنٹ، جب آپ اور بوڑھے ہو گئے، یار اب تو بوڑھے ہو گئے. بینگ اسٹوڈنٹ، بینگ ینگر جنریشن، آپ کو کیا مناسب لگتا ہے؟ جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کا ضرور ساتھ دیجیے. بہرحال ہم سے آگے نکلتے ہیں جناب، اور بات کرتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایڈمنسٹریٹو لا ان پاکستان. ایڈمنسٹریٹو لا ان پاکستان کیا اس کی ہسٹری ہے. جو پاکستان میں جو ہے نا جی، وہ دس ایگزیکٹو منسٹریل سسٹم از ون آف دی اولڈسٹ سسٹم آف دی ورلڈ، جو کہ پاکستان میں رائج ہے، اور اسی کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان بنائی جاتی ہے، اور اسی کے تحت مختلف ایڈمنسٹریٹو ادارے بنائے جاتے ہیں، انکلوڈنگ منسٹریز، انکلوڈنگ مختلف. اور جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ امبڈسمین کی بات بھی کریں گے، اور اس کے سلسلے میں مزید کریں گے. فارن افیئر، فائنانس، ایجوکیشن، کمیونیکیشن وغیرہ کی جو ایڈمنسٹریشن کے طریقے تھے، وہ اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو لاز ان کو امپاور کیا، لیجسلیچرز نے ان کو امپاور کیا کہ جناب اپنے خود رولز بنائیں، خود ریگولیشنز بنائیں.
اور یہ مختلف جو منسٹریز تھیں یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد یعنی 47 کے بعد امیڈیٹلی ایسی منسٹریز جو تھیں وہ وجود میں آئیں اور جو کہ ظاہر ہے تاحال قائم ہے. ایڈمنسٹریشن ملک کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ موجود ہے, وہ 47 سے ہی ود ان فیو ویکس 47 سے ہی ہسٹری یہی ہے کہ وہاں سے شروع کر دی تھی. جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ وہ منسٹر ہوتا ہے, اور جو منسٹرز ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, جو منسٹرز ہیں وہ منسٹرز سارے منسٹرز انڈر دی پرائم منسٹر ہوتے ہیں. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جو کون سا فارم آف گورنمنٹ ہے وہ انڈر دی پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اور جب وہ منسٹرز کی ایک سارے منسٹرز بیٹھ گئے جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جتنی منسٹریز ہیں یار جو بھی بات کی تھی کہ فائنانس کی ہو گئی اور لیبر کی ہو گئی اور فورن آفس منسٹری ہو گئی وغیرہ, وہ سارے منسٹرز جس جگہ جب اکٹھا ان کی کلیکٹیو میٹنگ ہوتی ہے, سو دس از نون ایز دی کیبنٹ. کیبنٹ اور اکٹھا مل کے اور پرائم منسٹر وہ کیبنٹ فارم کرتا ہے. کیبنٹ میں منسٹرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف محکموں کے اعلیٰ ترین افسر ہوگا, گورنمنٹ کا اعلیٰ ترین افسر ہوگا اس پریسائز منسٹری کے حوالے سے, اور ان تمام معاملات ان تمام افیئرس کو جو شخص دیکھے گا جو کہ جواب دہ ہوگا, جو کہ رسپانسبل ہے, اس کا نام پرائم منسٹر ہے. سو پرائم منسٹر منسٹریز. اور اگر ہم فیڈرل منسٹریز کے حوالے سے بات کریں, فیڈرل منسٹریز کے حوالے دو طرح کے نا, یہ صوبے بھی ہیں اور فیڈریشن بھی ہے. تو پاکستان کی بات کریں تو جو منسٹریز ہیں, جو منسٹرز ہیں, منسٹریز ہیں, منسٹرز کی منسٹریز وہ اسلام آباد میں موجود ہیں جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے, اس میں موجود ہیں. اور اگر ہم صوبائی سطح پہ بات کر رہے ہوں تو جو چیف منسٹر یعنی وزیر اعلیٰ ہے, وہ اختیارات جو پرائم منسٹر کو پاکستان کی حد تک ہیں وہ کسی بھی چیف منسٹر کو یعنی وزیر اعلیٰ کو صوبے کی حد تک ہوتے ہیں. اور جو یہ کسی بھی صوبے کا پرائم منسٹر ہوتا ہے فیڈرل پہ اور صوبے کا چیف منسٹر ہوتا ہے, اس کی اپنی کیبنٹ ہوتی ہے, اس کے اپنے وزیر ہوتے ہیں مختلف محکموں کے, اس کے اپنے وزیر ہوتے ہیں اپنے محکموں کے, چیف منسٹر کے اپنا پورٹ فولیو ہوتا ہے صرف صوبے کی حد تک. ایک چیف منسٹر دوسرے صوبے کے میں اپنی مرضی کا, میں یہ نہیں کہہ سکتا فلانا صوبے کے چیف منسٹر صاحب مسٹر بی کو آپ وزیر بنائیں یا نہ بنائیں. ہی از ریسپانسبل اونلی فار ہز پروونس, اونلی فار ہز صوبہ, اپنے صوبے کے متعلق معاملات کے لیے وہ ذمہ دار ہوتا ہے, باقی صوبوں کا نہیں ہوتا. اور وہ اختیارات جو کہ پرائم منسٹر کو ملک کے لیے حاصل ہیں وہ چیف منسٹر کو اس کے صوبے کے لیے حاصل ہیں. جو اختیارات پریزیڈنٹ کو, صدر کو پاکستان کے لیے حاصل ہیں وہی اختیارات کم و بیش یا آپ کے لیول میں سمجھنے کے لیے وہی اختیارات گورنر کو اس صوبے کے تک, چار صوبے, 4 گورنر, 4 وزیر اعلیٰ, ایک پاکستان, ایک پرائم منسٹر, ایک صدر. وہ اختیارات جو صدر کو پاکستان کی حد تک حاصل ہیں وہی اختیارات صوبے کے گورنر کو حاصل ہیں. جو گورنر ہوتا ہے وہ کسی بھی صوبے میں مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, صدر کا نمائندہ ہوتا ہے. تو صدر he is one on one with governor of any صوبہ.
any province. ایک چھوٹا سا ایک الگ یونٹ اپنے انتظامات کو خود چلاتا ہے. اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے. آئین سازی کی حد تک, لیجسلیشن کی حد تک, جو لیجسلیشن اور پھر ایڈمنسٹریشن, کیونکہ ہم لوگ اس وقت پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہم پڑھنا شروع ہو گئے, تو ایڈمنسٹریشن کی حد تک اگر دیکھ رہے ہوں تو جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, جو کیبنٹ بناتا ہے پرائم منسٹر, اور صوبوں میں یعنی 4 صوبوں میں الگ الگ کیبنٹ بنائے گا وہاں کا وزیر اعلیٰ, اور یہ ہیرارکی ہوتی ہے. یہ ہی ہمارا ہسٹری ہے اس کی. ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا, یعنی تمام میں بات کر رہا ہوں کہ جب تمام بنگال بطور ایک صوبہ, اور تمام ایسٹ پاکستان ایک صوبہ, اور ویسٹ پاکستان دوسرا صوبہ, اس حوالے سے بات کی گئی تھی, اس حوالے سے انتظامی ہیرارکی بنائی گئی تھی. اور ان دونوں صوبوں کا پھر اس وقت پاکستان کے 5 صوبے نہیں تھے, اس وقت پاکستان کے 2 صوبے تھے, ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. دونوں صوبے اپنے اپنے طور پہ اپنی حکومت چلاتے تھے, اور ایک مرکزی حکومت تھی. ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیجسلیشن کی حد تک, جو میں بھی آپ سے بات شروع کی تھی اور درمیان میں ختم ہو گئی اور کچھ اور باتیں شروع کر دیں, یا اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہوں, یا اس کی ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہوں, تو کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن سبجیکٹس پہ صرف پاکستان ادارے بنا سکتا ہے اور پاکستان اس پہ آئین سازی کر سکتا ہے, صرف پاکستان. اور کچھ ایسے علاقے ہیں جن پہ صرف صوبہ کر سکتا ہے. وہ ڈویژن آف پاورز, کچھ پاکستان کے اور کچھ صوبوں کے مشترکہ, اور جو مشترکہ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کنکرنٹ. یعنی کچھ ایسے بھی سبجیکٹس ہیں جس پہ آئین سازی جو ہے وہ دونوں یونٹس, دونوں پاکستان بھی اور صوبہ بھی کر سکتا ہے. اس کو کہتے تھے کنکرنٹ, جس کو بتدریج ختم کرنے کا ہماری حکومتوں میں وعدہ ہوتا رہا ہے, اور یہ اب بڑی حد تک ختم ہو گئے, جس کا ایک جو ہے وہ تعلیم ہے. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو کہ تعلیم ہے, اور آپ لوگ اب ہائر ایجوکیشن پہ آ گئے, تو HEC کو کہا گیا کہ جی فیڈرل HEC نہیں بلکہ صوبوں کا اختیار, تعلیم دینا صوبوں کا اختیار ہے. تعلیم کیسے دی جائے گی, یہ صوبوں کا پورٹ فولیو ہے, یہ فیڈرل پورٹ فولیو نہیں ہے. لہٰذا جو HEC ہے وہ صوبوں کو کے بے تقسیم ہوگا, اور اس سلسلے میں ہر صوبہ اپنا اپنا الگ الگ HEC بنائے گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن صوبوں کی سطح پہ چلا جائے گا. فیڈرل کا جو HEC ہے وہ ان یونیورسٹیز کو لک آفٹر کرے گا جو کہ وفاقی یونیورسٹیز ہیں, جو کہ وفاقی یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے, لاہور میں بھی ہوں, لیکن وہ وفاقی یونیورسٹی یعنی پاکستان نے اس کو کہا کہ جی آپ یونیورسٹی بنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور علاقوں کے کیمپسز ہوں, اور صوبوں میں کیمپسز ہوں, اور ہیڈ آفس یا جو مین یونیورسٹی ہے وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہو. ایسا بھی اپنی جگہ پہ پاسبل ہے. تعلیم بہرحال اب ایک وفاقی سبجیکٹ نہیں ہے, یہ صوبائی سبجیکٹ دے دیا گیا ہے, اور جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بھی صوبائی معاملہ بنا دیا گیا ہے. ہم اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مختلف منسٹریز, فیڈرل لیول کی بات کر رہے ہیں تو مختلف منسٹریز جو کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, جو کہ ایڈمنسٹریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں ملک کے کسی ایک خاص سبجیکٹ پہ. مثال کے طور پہ فارن آفس ایک
ایک سبجیکٹ ہے، یا انٹیریئر وزارت داخلہ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، یا ڈیفنس ایک سبجیکٹ ہے. تو اب ڈیفنس میں کہ لوگوں کی پروموشن کیسے ہوں گی، ان کو کون کون سے ان کو آسانیاں پہنچائی جائیں گی، ان کی نوکری وغیرہ وغیرہ، ڈیفنس سے متعلق تمام کام جو ہے وہ فیڈرل کے پاس ہے، اور اس کا ایک الگ محکمہ، ایک الگ منسٹری ہے جس کو منسٹری آف ڈیفنس کہتے ہیں. منسٹری آف ڈیفنس اسی طرح ہم بات کریں گے ہیلتھ کے حساب سے. ہیلتھ بھی ویسے اب صوبوں کے پاس چلا گیا. تو ہم بات کریں گے فورن آفس کے حوالے سے، جو ہوگا ملک سے باہر تعلقات کیسے ہوں گے، اس بارے میں پالیسیز کون بنائے گا اور ان پالیسیز پہ عمل کیسے ہوگا. اور ایک علاقے کا جو وہ ہوگا نا جی آپ کا امبیسڈر، پاکستان کا امبیسڈر، اگر ایک امبیسڈر وہ یو کے میں ہے تو اس کا کیا پورٹ فولیو ہوگا، اور کیا وہ یو کے سے نکل کے اس کو چائنا میں بھیجنا ہے، یا یو این میں بھیج دینا ہے، یا امریکہ میں بھیج دینا ہے، یو ایس میں بھیج دینا ہے، کہاں بھیجنا ہے، یا واپس پاکستان میں لانا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہوگا، فیڈرل منسٹری پہ ہوگا، اور فیڈرل منسٹری جو ہے وہ فورن آفس کے تحت اس معاملے کو دیکھا جائے گا. یہ اپنی ایک الگ ہیرارکی ہے، یہ اپنا الگ طریقہ کار ہے جو کہ 1947 کے بعد سے لے کے امیڈیٹلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. ہم ڈسکس کر چکے ہیں جناب کہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ آج کل میں پارٹی اے یا پرسن اے کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے پرسن بی کی گورنمنٹ تھی، وہ پرائم منسٹر تھا، اس سے پہلے پرسن سی پرائم منسٹر تھا، پرسن ڈی ای ایف پرائم منسٹر سے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہے. اور ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف اسٹیٹ. اس وقت اسٹیٹ کا ہیڈ مسٹر 1 کے حوالے ہے، اس سے پہلے مسٹر 2 کے حوالے تھی، اس سے پہلے مسٹر 3 کے حوالے تھی. تو یہ ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹیٹ مینز پاکستان، اور گورنمنٹ کا مطلب ہے 5 سال کا منتخب. یہ پاکستان کی حد تک کہہ سکتے ہیں غیر منتخب حکومت اور ریاست میں فرق ہے. کون کون سے جناب ہمارے ایڈمنسٹریٹو ہم نے کہا تھا ذکر کریں گے اداروں، کون کون سے بنائے گئے تھے. ایک ہے وفاقی محتسب، اور دوسرا ہے فیڈرل سروسز ٹریبیونل بنایا ہے. ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی کے حد تک بات کریں گے، جو بھی ہم نے ایک تفصیل سے ذکر کیا ہے. فیڈرل منسٹریل اسٹرکچر جو کہ ایڈمنسٹریٹو لاز بناتے ہیں. محتسب کیا کام کرتے ہیں جناب؟ وہ محتسب کون کون سے ہیں؟ محتسب میں نے شروع میں آپ سے بالکل کہا تھا کون کون سے محتسب ہیں. وفاقی محتسب ہیں، ٹیکس کے محتسب ہیں، امبڈسمین فار وومن ہوتا ہے موجود ہیں، اور بینکنگ محتسب ہیں، انشورنس کے محتسب ہیں. ہم یہ کون کون سے محتسب ہیں اور یہ کس طرح اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں، خود سے بھی پڑھنا چاہیں کہ محتسب کیا کام کرتا ہے، محتسب کون ہوتا ہے، تو سرکاری ویب سائٹس، گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹس پہ یہ تفصیلات موجود ہیں. بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے کہ کون کون سے امبڈسمین بھی کون کون سے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تو اس وقت تو جناب پانچ فیڈرل لیول پہ، اور اس کے علاوہ فیڈرل لیول کے محتسب ہیں، اور اس کے علاوہ صوبوں کے بھی اپنے محتسب ہوتے ہیں. 1983 میں جو وفاقی محتسب ہے جس کو فیڈرل امبڈسمین کہتے ہیں، انہوں نے کام ان کا آفس سٹارٹ ہوا تھا 1983 میں. بس یہی ہے، 1983 میں شروع ہوا تھا جناب.
اور فیڈرل سروسز ٹریبیونل بھی بنایا گیا تھا جو کہ 1973 کے آئین کے مطابق بنایا گیا، جو کہ فیڈرل سول سرونٹس. تو سول سرونٹس کون ہوتے ہیں؟ کون سے افراد سول سرونٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ان لوگوں کے جو معاملات ہیں، مقدمات ہیں، وہ ایک ٹریبیونل بنایا گیا. ٹریبیونل جو ہوتا ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرگن ہے، جس طرح کہ ابھی ہم اور آرگنز کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے محتسب کی بات کی ہے، جیسے کہ ہم نے منسٹریز کی بات کی ہے. تو فیڈرل سروسز ٹریبیونل بھی بنا ہوا ہے جو کہ سول سرونٹس، میں نے پنجاب سول سرونٹ کی بات نہیں کر رہے، نہ کے پی کے سول سرونٹ کی بات کر رہے ہیں، نہ بلوچستان یا سندھ کے سول سرونٹس کی بات کر رہے ہیں. فیڈرل سول سرونٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو میٹرز ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ادارہ موجود ہے، وہ ٹریبیونل موجود ہے جس کو فیڈرل سول سرونٹس کہتے ہیں. اس پہ ہم ایک چھوٹی سی بحث اور بھی کر لیتے ہیں جناب، کہ جو منسٹریز تھیں ان کے حوالے سے کیبنٹ کمیونیکیشن ڈیفنس 47 میں بنا دی گئی تھی، اور اسی کے علاوہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بھی 47 میں ہی بنا لی گئی تھی، اور انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول بھی 1947 میں، جبکہ ڈیفنس جو تھا ڈیفنس 47 میں، اور ڈیفنس پروڈکشن کے نام سے ایک اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا گیا تھا، ایک اور منسٹری بنائی گئی تھی جو کہ 1972 میں سے کام کرنا شروع کیا تھا. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ عرصہ ہو گیا یار بنے ہوئے، 47 سے بیشتر بنی ہوئی ہیں. And this was it. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم ان دونوں کے ڈفرنس کی بات کریں گے کہ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو لا میں جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے. جو بہرحال یہاں پہ ایک آپ کو صرف لٹمس ٹیسٹ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ ان کا بنیادی فرق کیا ہے. کانسٹیٹیوشن لا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنے گی، گورنمنٹ کے فنکشنز کیا ہوں گے، گورنمنٹ میں کون لوگ ایلیجیبل ہیں گورنمنٹ بنانے کے، اور گورنمنٹ سے باہر رہ جانے، یعنی کون لوگ ہیں جو کسی بھی حالت میں گورنمنٹ میں شامل نہیں ہو سکتے. جو ان سے متعلق گورنمنٹ کے آرگنز کون سے ہیں اس سے متعلق بحث کرتا ہے. جبکہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ اس پہ وہ ملک کے افیئرز کو، گورنمنٹ اپنا افیئرز چلاتی ہے گورنمنٹ بنتی ہے تھرو کانسٹیٹیوشن. سمپل انف، گورنمنٹ بنے گی تھرو کانسٹیٹیوشن، اور گورنمنٹ جو اپنے افیئرز چلائے گی، اپنے معاملات چلائے گی، وہ تھرو ایڈمنسٹریٹو لا چلائے گی. سو ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن سے، یہ ہم کئی دفعہ ذکر کریں، کانسٹیٹیوشن ایک اعلیٰ قانون ہے، اور ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ایک اس کے اندر کا قانون ہے. اور اس سے بھی بات اہم یہ کہ کس طریقے پہ گورنمنٹ بنائی جائے گی وہ کانسٹیٹیوشن لا کا پورٹ فولیو ہے، اور کس طریقے پہ گورنمنٹ چلائی جائے گی، بنائی جائے گی کانسٹیٹیوشن، چلائی جائے گی ایڈمنسٹریٹو لا. پڑھیں گے اگلی دفعہ میں تفصیل سے پڑھ رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو.